حرین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی لیپ ٹاپ، اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاس ورڈ بتائیں۔ حدید نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حرین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی۔ پاس ورڈ تو آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حرین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بھینچ کے اسے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حرین نے اپنی بہادری پر خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حرین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت پر لگا دی۔ اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ، بلکہ چیپسٹر، چیپو کہیں گے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاس ورڈ، وہ درد سے چلائی۔ آئندہ چیلنج نہیں کرنا۔ حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ دہشت گرد، حرین تیزی سے پاس ورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حرین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کی موبائل پہ کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حرین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیں۔ نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ 7ویں آسمان پہ چلا گیا ہے۔ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلاتے بعد میں شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی ہے۔ لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا ہے، حدید نے جلے دل سے کہا۔ کیا تو اتنا ہی جولی شادی سے پہلے تھا یا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ نہیں جانی، جولی تو میں پہلے تھا، اب تو دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے سے حرین کا دیا ہوا لقب یاد آ گیا۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا، جس نے بھی کہا تو اب فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن کاٹ دی۔ حدید نے سارا بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دیں پلیز۔ صبح سے تم تھے کہاں؟ انہوں نے حرین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہوگی، اس نے ان کے ہاتھ کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج نہیں مل رہے، سو آج حرین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا۔ چلو، اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا۔ حدید، بہت بری بات ہے، بیٹا خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح سے شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ڈر رہا نہیں، کانپتا یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن کیا کہو گے کہ جس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام پہ قائم کیا اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا۔ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تیزی سے جانے لگا، اتنے میں حرین اندر داخل ہوئی، چائے کے کپ کے ساتھ۔ حدید کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے،
کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا۔ دونوں کا تصادم ہونے والا تھا کہ حورین نے بریک لگایا۔ اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کچھ چائے کے چھینٹے حدید کے اوپر گرے اور کچھ حورین کے ہاتھ پر۔